ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج آپ کے ساتھ سبق یاد کرنے کا بہترین طریقہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے سبق یاد کرنے کا طریقہ اور سبق کو زیادہ دیر تک یاد رکھنے کا طریقہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مکمل ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا۔ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی سبق کو کس طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے اور سبق کو کتنی زیادہ دیر تک یاد کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ سبق یاد کرتے وقت پہلا پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، سبق کو اچھی طرح سمجھ کے یاد کیا جائے۔ اس میں آپ نے کچھ باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ سبق کو یاد کرتے وقت سب سے پہلے آپ جو سبق یاد کر رہے ہیں، جو سوال یاد کر رہے ہیں، اس کو مکمل ایک دفعہ اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور وہاں سے جو مشکل الفاظ ہیں، جو آپ کو الفاظ مشکل لگ رہے ہیں، ان الفاظ کو انڈر لائن کر لیں، علیحدہ ایک پیج پہ یا علیحدہ لکھ لیں، یا ان کو انڈر لائن کر کے ان کو 2-3 دفعہ آپ ان الفاظ کو دوبارہ یاد کریں۔ جو آپ کو الفاظ مشکل لگ رہے ہیں، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں مجھے بھول جائیں گے، ان الفاظ کو آپ انڈر لائن کریں، ان کو آپ دوبارہ 1-2 دفعہ یاد کریں اور پھر اچھی طریقے سے سبق کو پڑھیں۔ دیکھنا آپ کو سبق جو ہے اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے سبق یاد کریں۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی آپ نے بہت زیادہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے، کم از کم اتنا اونچا پڑھیں کہ آپ کو خود سنائی دے۔ بالکل منہ میں دل میں پڑھنے سے جو ہے وہ سبق اتنی جلدی یاد نہیں ہوتا، تو آپ نے تھوڑا سا اونچا پڑھنا ہے، اونچا اتنا پڑھنا ہے کہ کم از کم آپ کو وہ آواز جو ہے وہ سنائی دے۔ تیسرا پوائنٹ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سبق یاد کرنے کا ایک ٹائم فکس کر لیں۔ آپ اسٹڈی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم آپ اسٹڈی کو سٹارٹ کریں۔ آپ اکثر اگر بے ٹائم اسٹڈی کو یاد کریں گے تو آپ کا دھیان جو ہے وہ دوسرے طرف لگا رہے گا۔ ایک ٹائم فکس کر لیں، اس ٹائم میں ہمیشہ سبق کو یاد کریں، جو بھی آپ کا کام ہے اس کو کریں، اس کام میں مکمل آپ اپنے کام کو کمپلیٹ کریں۔ بہترین وقت جو ہے وہ آپ رات کے وقت، جس وقت خاموشی اور ہر چیز سے آپ ٹینشن فری ہو کر اس سبق کو یاد کریں، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت بھی سبق کو یاد کیا کریں۔ صبح کے وقت نماز کے سے پہلے یا نماز کے بعد آپ اپنے سبق کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو سبق جو ہے وہ بہت جلدی یاد ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ ٹینشن فری ہو کر یاد کیجیے۔ آپ کو بالکل کسی کام کی یا کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لینی۔ آپ نے پیپروں کی ایگزام کی تو بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی کہ مجھے پیپر یاد نہیں ہو رہا یا اس طرح کی۔ آپ اگر ٹینشن لیں گے تو آپ کو سبق جو ہے وہ بالکل بھی یاد نہیں ہوگا۔ آپ ذہن سے تمام خیالات کو نکال کر سبق کو یاد کریں۔ اس طریقے سے اگر آپ سبق کو یاد کریں گے تو آپ کو سبق جو ہے وہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ ذہن میں مختلف خیالات کو لائیں گے، ٹینشن کو لائیں گے، تو آپ کو سبق جو ہے وہ یاد نہیں ہوگا۔ 5واں پوائنٹ جو ہے یہ مین پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جو یاد کر لیا ہے اسے لکھ کر چیک کریں۔ لکھنے سے جو ہے وہ سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ایک دفعہ سبق کو لکھیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی مجھے کتنا سبق یاد ہو گیا ہے یا کون سی غلطیاں سبق میں آ رہی ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے لکھنا لازمی ہے۔ آپ نے سبق کو یاد کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ لکھ لیں۔ ایک دفعہ لکھنے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرا سبق جو ہے وہ کس حد تک یاد ہوا ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو سبق آپ نے یاد کیا ہے وہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، وہ بھولے گا بھی نہیں۔ نیکسٹ، سبق کو زیادہ دیر تک یاد رکھنے کا طریقہ۔ سبق کو آپ کس طریقے سے زیادہ دیر تک یاد رکھ سکتے ہیں، کون سی باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جس پر عمل کر کے آپ سبق کو زیادہ دیر تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 ہے، یاد کرنے کے بعد شروع سے لے کر آخر تک ایک نظر دیکھنا۔ آپ نے تمام سبق یاد کر لیا ہے، اس سبق کو دوبارہ دیکھیں، کون سی لائن کتنے حروف پر مشتمل ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں پر اینڈ ہو رہی ہے۔ یہ باتیں آپ کے دماغ میں جب بیٹھ جائیں گی تو جب آپ سبق کو لکھ رہے ہوں گے یا سنا رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں وہ کاپی کا پیج یا بک کا پیج جو ہے وہ آپ کے ذہن کے سامنے ہوگا، اور آپ کو وہ اچھے طریقے سے سبق جو ہے وہ یاد رہے گا۔ اور ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بھئی ہمیشہ ایک ہی بک کو یوز کریں، ایک ہی کتاب سے سبق یاد کریں۔ اس میں جتنی لائنیں لکھی ہوئی ہیں، جن لائنوں میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ دیکھ کر یاد کر رہے ہوں گے تو آپ کو نیکسٹ جب بھی آپ لکھیں گے یا جب بھی وہ سبق سنائیں گے، وہ کتاب کا پیج آپ کے سامنے کھلا ہوا ہوگا دماغ میں، تو وہاں سے آپ کو تمام الفاظ کے سمجھ آ رہی ہوگی، تو وہ آپ اچھے طریقے سے یاد رہے گا سبق۔
اگر آپ مختلف بکس کو یوز کریں گے جس میں کم یا زیادہ لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو سبق ہے وہ مکس ہو جائے گا، وہ آپ کو پھر زیادہ دیر تک بھی یاد نہیں رہے گا۔ آپ نے ایک ہی بک کو یوز کرنا ہے، جب بھی سبق یاد کریں وہ والا کویسچن یاد کریں تو اس کویسچن کو یاد کرنے کے لیے وہی بک استعمال کریں جو آپ نے پہلی دفعہ استعمال کی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 2 ہے، جو یاد کیا ہے اسے کسی سے شیئر کریں۔ اس کو آپ 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں شیئر۔ ایک تو آپ اپنے کسی دوست یا بہن بھائی یا کسی ٹیچر کو یا کسی کو اپنا سبق سنا دیں، جو آپ نے سبق یاد کیا ہے اس کو مکمل آپ سنا دیں گے تو بھی آپ کو وہ سبق جو ہے وہ زیادہ دیر تک یاد رہے گا۔ اگر آپ کسی کو سنا نہیں سکتے یا کوئی اویلیبل نہیں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں۔ آپ سبق کو لکھ لیں گے، ایک دفعہ یاد کر کے مکمل طور پر اچھے طریقے سے آپ لکھ لیں گے تو بھی آپ کو سبق جو ہے وہ زیادہ دیر تک یاد رہے گا۔ یہ 2 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں، یا کسی کو سنائیں یا سبق کو لازمی ایک مرتبہ لکھیں۔ اس طریقے سے آپ کو سبق جو ہے وہ زیادہ دیر تک یاد رہے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے، جب جب موقع ملے اس کو رپیٹ کریں۔ سبق جو ہے آپ نے ایک مرتبہ یاد کر لیا ہے، اس کو تقریباً نیکسٹ 1-2 دن میں اس کو لازمی رپیٹ کریں۔ 1-2 مرتبہ جب آپ یاد کرنے کے بعد رپیٹ کر لیں گے تو آپ کو وہ سبق جو ہے وہ کافی عرصے تک یاد رہے گا۔ اس طریقے سے آپ جو ہے سبق کو مکمل طور پر یاد رکھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سبق یاد کرنے کا طریقہ اور سبق کو یاد کیسے دیر تک رکھا جا سکتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔